ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ساعة ولم يزكِ فلا يقربن مصلنا. واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام دی ذات لئی خاص ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پہ کرو حسن و جمال ساری کائنات دی سردار نبی آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی لی خاص. میرے بھائیو، میرے برادر، اے ایام ایک مومن واسطے بڑے ہی بہترین اور اعزاز قسمت والے نے میرے بھائیو اور اج دا دن ویسے بھی جمعہ اور حج دے ارکان دا آغاز بھی ہو چکی ہے. یہ ساری رکن حج ہوئے یا اپنے علاقے اندر رہنے والے انسان سنت ابراہیمی نو ہر سال دی طرح اس دفعہ بھی اجاگر کرن، اللہ دے رستے اندر قربانیاں پیش کرن، ہر اعتبار نال اے ایام بڑی اہمیت دے حامل نے. میرے بھائیو، قربانی اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے بڑے ہی خلوص دے نال للہیت واسطے ہر قسم دی شہرت تو باز رہ کے، ہر قسم دے دکھلاوے تو محفوظ رہ کے اللہ ذوالجلال دے حضور پیش کرن دا نام ہے بے عیب، تندرست، صحت مند، بیماری تو محفوظ، لاگر پن تو محفوظ ہوئے. میرے بھائیو، ایو قربانی جس دا پس منظر اللہ ذوالجلال والاکرام نے
آپ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام جنہ دے بچپن تو لا کے بڑھاپے تک ہر زندگی دا مرحلہ ٹائم وقت اللہ دی فرما برداری اندر گزری ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں جیڑی اللہ ذوالجلال والی کرام دی ایسے گڑی ہوئے کہ رب العالمین دی بات کو مانیا نہ ہوئے، تسلیم نہ کیتا ہوئے۔ آج آسا اپنے آپ دا موازنہ کرنا ہے، آسامی قربانی پیش کرنی ہے۔ جناب خلیل نے بھی پیش کی تھی ہے کیا ساڑھے نظریات، ساڑھے عقائد، ساڑھی فرما برداری اللہ ذوالجلال ولی کرام واسطے ویسی ہے جیسی جناب خلیل اللہ دی سی؟ اگر نہیں آئیے عبرت حاصل کیجئے، سبق حاصل کیجئے۔ کون؟ جناب خلیل علیہ السلام جنہوں بڑھاپے تو لگ کے زندگی دے آخری دن تک، حتیٰ کہ آپ کی زندگی دیکھی جائے بچپن پاری، لڑکپن والی، جوانی والی، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے ہر قدم تے آزمایا، نال فرما دیتا ہے ابراہیم اسا امتحان لیا، اللہ رزلٹ کی ملے ہے، فرمایا ابراہیم ہر امتحان اندروں کامیابی ہوئے نے۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال والی کرام نے اینا دے اس امتحان دا ذکر اس انداز دے نال فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام فرماتے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرماؤ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ آپ نے علاقے والے اینا تنگ کیتا، پریشان کیتا، اپنے باپ سکے نے میرے پیارے خلیلوں تنگیاں رجم کرن سنسار کرن دیا دے دیتیاں، کتے وقت حکمران اے آگ دے اندر سٹ دیندہ، کتے اے سارے علاقے دے مخالی بن جان دینے۔ اللہ ذوالجلال دی طرف رجوع کیتا ہے، اللہ سونیا ایسا علاقہ توں دے دے ہجرت میں کر لینا جتے آزادی دے نال تیری عبادت کر سکاں، تے نالی جدوں علاقے اندر چلے جان دینے تے جا کے او دن عراق تو نکل دینے تے جناب والا جڑا ہجرت کر دیاں اپنی منزل مقصود تے پہنچ جان دینے تے نالی اللہ ذوالجلال کو دعا کر دینے الہی اے وقت انجدہ آ چکے ہیں، میں کلائیاں تے میرا کوئی ساتھی کوئی نہیں، میرا دستے بازو کوئی نہیں، میرا معاون کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں۔ اللہ سونیا ہن وقت انجدہ آ چکے ہیں، میں دعا کرنا اللہ جی اللہ سوال کر دینے میرے خلیل کی دعا کرنا چاندے جے، فرمایا ربی حبلی من الصالحین، اللہ بیٹا بھی عطا کر، نیک بیٹا ہوئے، اے جے امیدہ نہیں لگیاں، اے ماپے ہویا کرتے نے جنہ اپنی اولاد نو اکھاں دی ٹھنڈک دیکھنا ہوئے تے جدوں اللہ ذوالجلال کو دعا کرن نولاد دی بھی نا
نیک صالح ہون دی بھی دعا کرنی ہے۔ اے جناب خلیل فرما رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اللہ بیٹا بھی دے تے نیک صالح ہوئے، اللہ نیک صالح ہوئے کہ تے دعاواں فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال والی کرام نے پھر اعلان فرما دیتا ہے ابراہیم تسم ساڑھے کولوں سوال کیتا ہے، ساڑھے کولوں منگیا، ساڑھے در تے آئے جن آج کنیاں قربانیاں پیش کرنیاں نے، اے 10 ذوالحجانوں کنیاں جانوراں دے گردناں تے چھریاں چلانیاں نے۔ اور سونیا ابراہیم علیہ السلام نے اگر اولاد منگیے تے با اللہ کولو منگیے، سوال اللہ کولو کر رہے نے۔ اے عقیدہ اپنے ذہن اندر بیٹھا لے، اپنا عقیدہ اپنا لے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ابراہیم اینے خلوص نال ساڑھے کولو تو منگدا رہے ہیں، جا تو کی یاد رکھیں گا ایسا ایسا بیٹا عطا فرماواں گے۔ اللہ کیویں دا ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، جا بیٹے دی خوشخبری ہے۔ اللہ بیٹا کیویں دا ہوئے گا؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لڑکا ہوئے گا، اللہ اور کی خوبی ہوئے گی، اللہ فرماندے نے تحمل مزاج ہوئے گا، بردبار ہوئے گا، اللہ اور کی اندھی خصلت ہوئے گی، اللہ فرماندے نے مطیع و فرما بردار بھی ہوئے گا، نیک صالح بھی ہوئے گا۔ میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام اعلان فرماندے نے ایک دن حضرت عبدالقید رضی اللہ تعالی عنہ آگئے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عبد قیس دنوں اللہ ذوالجلال تو خوبیاں دی وجہ تو بڑا پسند کر دینے۔ اللہ دے نبی جی کیڑیاں خوبیاں نے؟ آقا فرماندے نے ایک تے اللہ نے تیرے اندر بردباری رکھ دیتی ہے، اے خوبی دی بنا دن اللہ تیرے نال محبتاں کر دینے۔ تے میں قربان جاواں ایتھے ایک گل اے بھی سمجھ آئی ہے کہ جناب خلیل علیہ السلام ویسے دے قرآن مجید دے اندر اللہ نے بیشتر انبیاء دا انتخاب فرمایا، نام ذکر کیتا ہے، ذکر فرمایا، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ نے بطور خاص اے وصف بیان فرمایا اور قرآن مجید اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے ان ابراہیم لَأَوَّاهٌ علیم، اسا ابراہیم نو نرم بھی بنایا، امت واسطے نرم بھی نے، ایسے لئی جدوں بھی دعا کیتی ہے ساری امت واسطے کیتی ہے، کیتے اپنی اولاد واسطے، کیتے سارے لوگاں واسطے دعا کر رہے، کیتے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب۔ اے اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام نو بردبار بنایا، رجوع کرنے والے بھی نے۔ اور یہ تھے گل جڑی سمجھانا چاہنا، ماپے نیک ہون اے خسلتا اولاد اندر بھی منتقل ہوندیاں نے۔ میرے بھائی میرے برادر، ماپے اولادہ نو تے چنگا ویکھنا چاندے نے، لیکن آپ چنگا بننا نہیں چاندے، آپ مثال بننا نہیں چاندے۔ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام دے ایک پہلو دے اندر
اے سبق ملتا ہے، اے جذبہ ملتا ہے، اللہ ذوالجلال واسطے زندگی گزارنی ہے۔ تے میرے بھائی میرے برادر آئیے نا ذرا جناب خلیل اللہ علیہ السلام جس وقت نا اللہ ذوالجلال کو لوگ اے دعا کر کر کے منگ کے سوال کر کے بیٹا لے آئے، اللہ نے خوشخبریاں دے دیتی آنے تے قرآن فرما رہے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَصْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللہ۔ ابراہیم خواب وندے نے ایتے گل ایوی سمجھ لیجئے نبی تے وہی آن دیا مختلف قسمانے اونا اندروں ایک ایوی صورت ہے کہ اللہ ذوالجلال والی کرام نبی نو خواب دکھان دینے، میرے پیغمبر علیہ السلام بھی خواب دیکھ دے رہا وہی ہے، اور شریعت دا حصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی خواب دیکھے ہیں تے ویندے کی نے میں اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہا، میں اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہا، ایک کتنا بڑا خواب ہے تے نال جدوں اے خواب دیکھے ہیں بیٹے سامنے پیش کیتا ہے، ایتے ایک ایوی گل سمجھ آندی ہے کہ باپ نو بیٹے نال بھی مشورہ کر لینا چاہیے ہے، اولاد اعتماد اندر رہندی ہے، اگر کوئی ایسا قدم اٹھانا ہوئے جڑا مشکل ہوئے گٹن ہوئے اولاد نو پہلے اپنے اعتماد اندر لے لینا چاہیے تاکہ اے نہ ہوئے باپ دی رائے اور ہوئے تے اولادان دی رائے اور ہوئے آپس دے اندر اختلاف آ جائے۔ میرے ابراہیم علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے اس خواب نو اپنے بیٹے دے سامنے پیش کیتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَ مفسرین بیان کر دینے جس وقت خواب بیان کیتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قدر بڑے ہو چکے نے کہ اے سمجھداری دی منزلہ طے کر رہنے، سمجھ بوجھ آ گئی ہے، انہوں فہم آ گیا، دانشور بن گئے نے، صاحب بصیرت بن گئے نے۔ اللہ دے خلیل نے خواب بیان کیتا ہے بیٹا میں گردن تے چھری چلا رہا، تیری رائے کیے مشورہ کیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب بیان کیتا ہے تے اسماعیل علیہ السلام نے خواب دی تعبیر بن کے دکھا دیتا ہے۔ فرماندے نے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ نے چاہیا ابا جی تساں جڑا کام حکم دیتا گیا کر دیو، مینوں صبر کرن والے اندروں ہی پاؤ گے۔ تے جناب خلیل اس طرح اپنے بیٹے نو لے کے میدان اندر جا رہے فلما اسلم وتلہ للجبین۔ اے باپ بیٹا اللہ دے موتی بن کے بیٹے نو زمین تے لٹا لیا، ان تیاریاں شروع ہو جاندیاں نے، گردن تے چھری چلن لگی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَنَادَيْنَاهُ اسی آسمان تو پکارے ابراہیم روح زمین تے بڑے بڑے لوگ آئے نے لیکن ایویں دا خلوص نہیں
نہیں دیکھیا اوے کون نے بیٹے دی گردن تے چھری چلاندا ہے کندے اندر حوصلہ ہے پھر بیٹا بھی او ہوئے جنہوں رب کلوں دعا کر کر لیا ہوئے مفسرین بیان کر دینے 80 سال بھی چکے نے 80 سال دا عرصہ گزر چکے ہیں رب دے سامنے التجاما منتاں کر کر کے بیٹا اسماعیل ملے ہے تے خواب بندے آئی ان دی تعبیر واسطے گلے تے چھری چلان لگے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَنَادَيْنَاهُ اسی ابراہیم نو پکارے ہیں اللہ جی کس لی پکارے ہیں اللہ فرماندے نے اَيَّا ابراہیم قد صدقت الرؤيا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اے ابراہیم اسا خواب کھایا قد صدقت الرؤيا تسا انہوں سچ کر دکھایا اسے لیتے اللہ نے قرآن مجید اندر کئی مقامات ابراہیم علیہ السلام تے متعلق فرمایا اے میرا صدیق نبی ہے سچا نبی ہے وعدے دا پاسدار ہے اللہ نے اے او صاف بیان فرما دیتے نے میں قربان جاوام اے جذبہ ہونا چاہیے اللہ ذوالجلال امتحان لین اللہ آسمان اللہ پرخن یار کٹی بھی قیمتی چیز ہوئے اللہ ذوالجلال دے حکم تو زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی اللہ دے اذن تو زیادہ وہ قیمتی نہیں ہو سکتی اگر قیمتی ہے اللہ دا حکم ہے اللہ دا اذن ہے اللہ دا پیغام ہے اللہ دا آرڈر ہے جناب خلیل علیہ السلام نے ان خواب نو عملی تعبیر کر کے دکھا دیتا ہے اِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ قیامت تک جیڑا انسان بھی ایک قربانیاں پیش کرتا رہے گا اللہ فرماندے نے میں اسی طرح ہی جزا عطا کرتا رہاں گا اور پتہ نہیں صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی تیا اسا سننے ایمان تازہ ہو جاندہ ہے اور جنہ قربانیاں پیش کی تیا انہاں دے اللہ دے ہاں کی مقام ہوئے گا کی عظمت ہوئے گی قیامت تک انہاں دا ذکر خیر ہندہ رہے گا اے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے جیڑا بھی قربانی پیش کرے گا اسا نیکی عطا کرانگے اور بے بہا عطا کرانگے اور قیامت تک نام روشن رکھانگے اور اللہ ذوالجلال والی کرام نے اس جذبے نو دیکھ کے پھر آسمان تو دنبا نازل فرما دیتا ہے آئیے ذرا قرآن مجید ہے غور فرما لیجئے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرماؤ ان ھذا لہو البلاء المبین فوفدیناہ بذبح عظیم آزمائش بڑی سی لیکن ابراہیم تسا پورا اترے ہو نیم لو بدل ایا جنت جو اسا مینڈا توڑے واسطے پیج دیتا ہے چھوری مینڈے تے چل جاندی ہے میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ اسا اے سنت ہون قیامت تک جاری فرما دیتی ہے قیامت تک سلسلہ اندہ جاری و ساری ہے میرے بھائی میرے برادر آئیے اسامی قربانیاں پیش کرنی آئے ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اپنا کے سوچ اپنا کے نظریہ اپنا کے عقیدہ لے کے
ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ لے کے سلیقہ لے کے آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دا ہن قربانی دے متعلق چند گزارشات نے جگہ دے پیر میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن سورت حج اللہ فرمان دینے لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اوہ امت دے لوگوں قربانیاں پیش کرنی آنے اے مقصد اے نہیں میں جانور لکھان دا خرید لیا میں جناب کروڑاں دا خرید لیا میں منڈی دے اندروں بہترین سب نالوں مہنگا جانور خریدیا اے نہیں اے اللہ نو مقصود نہیں اللہ کی چاندے نے اللہ نو کی مقصود ہے فرمایا اے دلان دی کفیت مقصود ہے اے دلان دی حالت مقصود ہے اے دل کی چاندہ ہے اگر گل سنیا جے دل اندر ایک گل آ گئی یار میں لکھان دی قربانی اس لیے خریدی ہے ہزاران دی قربانی اس لیے خریدی ہے علاقے اندر چرچا ہو جائے فلاں نے بڑے بکرے کیتے نے چھترے کیتے نے کاما اونٹ کیتے نے بڑے پیسے لا دیتے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے دل اندر ریاکاری آ گئی شہرت آ گیا دکھلاوا آ گیا اے دنیا نو راضی کرنا آ گیا رب دی رضا نکل گئی خلوص نکل گیا للہیت ختم ہو گئی اے قربانی پھر گوشتی رہ جائے گا اندہ کوئی اجر نہیں کوئی ثواب نہیں کیونکہ قرآن مجید اندر اللہ ذوالجلال والی کرام نے خود اعلان فرما دیتا ہے لحومها ولا دماؤها اللہ دے ہاں نہ تے گوشت پہنچ دے نہ اللہ ذوالجلال دے ہاں خون پہنچ دے فوری اللہ دے ہاں کوئی چیز پہنچ دیئے تے اے دل دی کفیت پہنچ دیئے کیونکہ اللہ دی ذات ہوئے انہو علیم بذات الصدور جڑا دلہ دے پیتانو جانن والا ہے دل دی کفیت نو جانن والا ہے میرے بھائی میرے برادرم اس لئے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے جڑا بندہ قربانی دی استعاد رکھ دے میرے آقا فرمان دینے قربانی کرنی چاہی دیئے تے نال آقا فرمان دینے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان لہو ساعت ولم یزخی فلا یقربنا مسلنا میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جندے کو طاقت استطاعت ہمت اسباب نے لیکن اس دے باوجود قربانی نہیں کردا اے سب کچھ ہون دے باوجود اے اللہ رستے دے اندر قربانی پیش نہیں کردا میرے آقا فرمان دینے اے بندہ ساڑھے نال عید اندر شاملی نہ ہوئے حالانکہ دوسری حدیث پاک میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے عورت اگر ایام مخصوصہ خاص دن اندر بھی ہوئے ان دے واسطے بھی آپ دا حکم میں عیدگاہ دے اندر آئے نماز اندر نہیں دعا اندر شامل ہوئے آپ دا فرمانے لیکن جڑا قربانی نہیں کردہ استعاد ہون دے باوجود ان دے بارے میرے آقا فرما رہنے ان دے واسطے اس لائق نہیں کہ ساڑھے نل آکے نماز پڑھے ایسے لئے ایسا سوچنا ہے کئی ایسے لوگ اس سوچ پھیلا رہنے لو جی اے قربانی کرنے واسطے غریب نل تعاون کر دیو کسے نو پنکھا لے دیو کولر لگا دیو پانی دا انتظام کر دیو اے رفائے عامہ دے کم سارے کرنے چاہی دینے ضروری نے خدمت خلق میرے پیغمبر علیہ السلام بھی سنت ہے اسلام حکم دے رہے ہیں لیکن سارے مرحلے
مرحلے نو ایک انسان اے سوچے ایک رکن نو چھوڑ کے ایک سنت نو چھوڑ کے دوسری کرنا شروع کر دے بے ایک کسے مسلمان واسطے جائز نہیں ہاں وہ بھی سنت کرو اے بھی سنت کرو میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھیا گیا قربانی فرض ہے آپ فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے اور مسلمان کرتے رہنے سوالی نے پھر پوچھ لیا کیا قربانی کرنا فرض ہے ضروری ہے حضرت ابن عمر فرمان لگے اتاکلو زخا رسول اللہ والمسلمون اور عقل نہیں تینوں میں کہہ رہا پیغمبر دی سنتیں اور ایسی سنتیں امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ اور امام یوسف رحمہ اللہ 6 ائمہ کرام متفق نے کہ جس بندے کو استطاعت نہیں کرتا گناہ گار ہے اور فرماندے نے اس سنت موقد آئے کہ جن دیتے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیش کی اختیار کی تھی ہے سنت موقدہ دا معنی کہ آپ نے ہر صورت ہر لمحے کیتا ہے جس طرح فجر دیاں 2 سنتاں سنت موقدہ ہے آپ نے حضر سفر دے اندر ضرور پڑھی نے وتر دی نماز آپ نے ضرور پڑھی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نماز اشراق آپ نے ضرور پڑھی ہے اے سنت موقد آئے اور ایسے دلیل اے پیش کر دینے کہ میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام مدینہ پاک 10 سال رہنے کتنے سال رہنے 10 سال رہنے آپ نے ہر سال قربانی دیتی ہے ہر سال قربانی پیش کیتی ہے ہر سال قربانی کرتے رہنے میرے بھائی میرے برادر اے قربانی اسے واسطے امام ترمذی رحمہ اللہ فرمایا کر دے سن اہل علم دا اس بات تے اتفاق ہے ہر اس انسان دے جنہیں کو استطاعت موجود ہے قربانی ضرور کرنی چاہیے اگر نہیں کرے گا گناہگار ہوئے گا باز پرس ہوئے گی اللہ دے ہاتھ جواب دے ہوئے گا ایسے لئے قربانی ضرور کرنی ہے اللہ ساڑھے لی اسباب پیدا فرما دے اللہ ساڑھی مالی حالت بہتر فرما دے اور اگلی بات سمجھئے جانور خریدنا ہے کس طرح دا ہونا چاہیے شریعت نے رہنمائی فرما دیتی ہے میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے 4 عیب بنیادی طور تے جانور اندر نہیں ہونے چاہیے پہلا عیب کیے ایسا جندہ سنگ ٹوٹیا ہوئے اور دوسرا جندی بیماری ایسی ہوئے چلن پھیرن تو قاصر ہوئے اور تیسرا عیب اے کہ جندہ ہڈیاں گودا جسم تے گوشت نہ رہا ہوئے اور چوتھا عیب آپ علیہ السلام فرماندے نے کہ لت ٹوٹ چکی ہے یا اس جسم دا کوئی اعضاء ٹوٹ چکی آئے یہ 4 عیب وہ جانور اندر نہیں ہونے چاہیے اور جانور خریدیا جائے اور اس تو بعد جانور خریدن تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام دی اے بھی سنت ہے آپ اپنے ہاتھ دے نال ذبح کیتا کر دے اور اتھو یہ بات بھی سمجھ لیجئے دوندہ جانور ہویا کردہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوری زندگی دوندہ جانور ذبح کیتا ہے قربان کیتا ہے ساڑھی منڈی دے اندر گاؤں دیہاتا دے اندر اے لفظ بڑا معروف ہو چکے ہے اے پکا کھیرہ جی کوئی سلام اندر تصور نہیں کوئی اندہ کنسیپٹ نہیں اسلام جس چیز دی اجازت دے رہا ہے وہ دوندہ جانور ہونا چاہیے ہاں البتہ
جتھے رائت موجود ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ چھترے اندر ہے، ایک سال دا چھترا لگ سکتا ہے، لیکن ان دے واسطے دو شرائط موجود نے کہ منڈی دے اندر دوندہ جانور ملدا نہ ہوئے یا اتنا مہنگا ہو چکیا ہوئے کہ مسلمان لین تو قاصر ہوئے۔ اے دو شرطہ نے اس دے صرف چھترا کر سکتا ہے، اس تو علاوہ دوسرا کوئی جانور ذبح نہیں کر سکتا، اور خود ذبح کرے موٹا تازہ جانور ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث بھی وارد ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ نال جانور ذبح کر دینے، میرے پیغمبر نے حجۃ الوداع دے موقع تے 63 اونٹ اپنے ہاتھ نال نہر فرمائے نے، اور اس طرح گائے اور بکرے دیگر جانور ذبح فرمائے نے۔ ہاں اتھے بات بھی سمجھ لیجئے عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کے آئے نے، دلیل پیش کر دینے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیاں نو حکم دیتا کرتے سن کہ تساں ذبح کرو، اور دوسری روایت پیش کر دینے ایک عورت نے اس طرح بکری لئیے پتھر دے نال انہوں ذبح کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو مسئلہ پوچھن واسطے صحابہ کرام آئے، آپ نے فرمایا عورت دا ذبح جائز حلال کھایا جا سکتا ہے۔ یہ دو دلیلہ تو سمجھ آئی، عورت بھی جن دے اندر حوصلہ چھری چلا سکتی ہے، طریقہ سلیقہ ہے، جانور ذبح کر سکتی ہے۔ اور اس تو بعد گوشت دی تقسیم دے حوالے دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے ابتدا دے اندر فرمایا سی 3 دن گوشت رکھو تقسیم کر دیو، بعد دے اندر آپ نے فرمایا اجازت خود بھی کھاؤ، دوست و احباب عزیز و اقارب اور جڑے غریب مساکین یتیم فقراء ان اندر بھی تقسیم کرو، لیکن آپ نے 3 دن دی قید ختم کر دیتی۔ ہاں جتنے دن چاہو رکھ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو جندہ حق کے اگر نہیں پہنچاؤ گے اساں اپنی فریج دے اندر گوشت رکھ لیا لیکن ہم سائے دے کار اندر گوشت نہیں، پھر اس گوشت رکھے دا سانوں کی فائدہ اسی آپ تے فائدہ اٹھا لیا، لیکن جڑا مقصد قربانی دا فوت ہو جائے گا، یہ ایسا مقصد ہے کہ ہر مسلمان اس موقع تے فائدہ حاصل کرنا ان دے واسطے ضروری ہے اور نفع پہنچانا چاہیے۔ اور کھلاں دے حوالے دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی جڑے زکاة دے مصارف نے تمام علماء کرام متفق نے مسجد دے اندر ذاتی طور تے نہیں لگ سکتی، ہاں البتہ مدارس دے اندر جتھے بچے پڑھ رہنے اوتھے جڑیاں کھل وغیرہ لگ سکتی ہے، اور جتنے علاقے دے اندر غریب مساکین یتیم جس طرح سا زکاة دینے او مصارف ہی موجود نے، اس لیے اے ادارہ سارا سال گزر چکے ہیں، اسا زیادہ خدمت نہیں کر سکے۔ اے موقع قربانی اللہ واسطے اور اسا اسلام واسطے دین واسطے دین دے فروغ واسطے اس مسجد دے اندر چونکہ مدرسہ بھی ہے ضرور تعاون فرمانا ہے۔ اللہ ذوالجلال والی کرام سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق قربانی کرن دی عقیدہ رکھن دی سمجھ اور اللہ فہم عطا فرمائے، اور جو سی قربانی پیش کریے اللہ من و ان قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔